السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں دوستوں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستوں آج ہم اپنے سلسلے سیرت النبی کی دوسری قسط پڑھیں گے سنیں گے. اور پہلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نبی کا سلسلہ نسب، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کے بارے میں پڑھا تھا. اور نیکسٹ ہیڈنگ جو ہے اس میں وہ 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے. تو عبد المطلب نے منت مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زمزم کے کنویں کی نشاندہی کر دی تو میں اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا. تو وقت گزرتا گیا اور عبد المطلب جو ہیں وہ اپنا وعدہ اور اپنی منت بھول چکے. پھر ان سے خواب میں کہا گیا، حضرت عبد المطلب کو خواب آیا اور خواب میں کہا گیا کہ اپنی منت پوری کرو. انہوں نے ایک مینڈا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا. پھر خواب آیا اس سے بڑی چیز پیش کرو. اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا. خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو. اب انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا. پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو. انہوں نے پوچھا کہ اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانگی تھی. اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا ذکر کیا. سب کے سر جھک گئے. کون خود کو ذبح کرواتا ہے؟ ظاہر ہے کون جان بوجھ کر اپنا سر آگے کرے گا. آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں. یہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبداللہ سے تھی. لہٰذا انہوں نے ذبح کرنے سے پہلے قرہ اندازی کرنے کا ارادہ کیا. تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرہ ڈالا گیا. قرے میں عبداللہ کا نام نکل آیا. اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا. جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا. اس وقت یہ خود بھی چھوٹے تھے، حضرت عباس بھی چھوٹے تھے. ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا، ادھر سے حضرت عباس نے عبداللہ کو کھینچا. اس کھینچا دانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں. ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک ان کے چہرے پر باقی رہے. اسی دوران بنو مخروم کے لوگ آئے. انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں. اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے. اس کی ترکیب یہ نکالی گئی، ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھ دیے جائیں، دوسرے پر عبداللہ کا نام لکھ دیا جائے. اگر 10 اونٹ والی پرچی نکل آئی تو 10 اونٹ ذبح کر دیے جائیں. اگر عبداللہ والی پرچی نکل آتی ہے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے. پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے. اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکل آئے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں. اسی طرح 10-10 کر کے بڑھاتے جائیں. عبد المطلب نے ایسے ہی کیا، 10-10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے. ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا تھا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی. تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی. اس طرح ان کی جان کے بدلے، یعنی حضرت عبداللہ کی جان کے بدلے 100 اونٹ قربان کیے گئے. عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی. انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہیں روکا. سب انسانوں نے، جانوروں نے اور پرندوں نے ان اونٹوں کو کھایا. امام زہری کہتے ہیں کہ عبد المطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا. اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے. اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا. گویا قانون بن گیا کہ ایک آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے. اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کی اولاد ہوں. حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے. ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا. قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی. حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھی. شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی. یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی. یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی. ورقہ بن نوفل قریش کے بہت بڑے عالم تھے. ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی
کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، یعنی عبداللہ نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد پھر وہ اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ یہ حوالہ البدایہ والنہایہ سے لیا گیا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو تم اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ تورات میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ یہ ریفرنس بھی البدایہ والنہایہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو کہ ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھی۔ حضرت عبداللہ اس جگہ ایک ماہ تک بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے، یہی ان کی تدفین ہوئی۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں، تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے یعنی زبیر وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی نال و آل کٹی ہوئی تھی. نال و آل کو بچے کے پیدا ہونے کے بعد دایا کاٹتی ہے، اور اب تو ہاسپٹلز وغیرہ ہیں تو اور سلسلہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے. عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا. یہ ریفرنس البدایہ کا ہے. آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط سالی کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے. زمین پہ سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا. پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آپ کا آسمان کی طرف تھا. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے. یہ ریفرنس طبقات سے ہے. آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں. علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی. ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں. آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا. آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے. تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال موجود ہیں. ایک روایت کے مطابق آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک کے مطابق آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں. زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. تقویم کے طریقے سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی. مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو بھی معلوم نہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ 12 ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، مطلب آپ پیر کے دن ہی دنیا میں تشریف لائے، پیر کے دن ہی آپ کو نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پیر کے روز ہی آپ کا وصال ہوا. آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں. اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کر دی تھی. آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی. اب یہ ہاتھیوں والا واقعہ کیا ہے، ہاتھیوں والا سال کیوں کہا جاتا ہے، اسے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں. اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.